اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 68 سے 71۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے جاندار طریقے سے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید رکھی، ان مورتیوں اور مجسموں کا کلا کما کر دیا، انہیں پاش پاش کر دیا، اور اس کے ذریعے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہستی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ گو آپ کی بات ان کے دل و دماغ کو لگی، اور ساتھ جیسے ہی پجاریوں اور مندر کے پروہتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سارا کاروبار پیشوائی خطرے میں ڈال دیا ہے، نہ ان کا کوئی بھرم رہ گیا ہے اور نہ ہی ان کے معبودوں کا، تو انہوں نے عوام کو اکسانا شروع کر دیا اور کہا، قالو انہوں نے کہا، حرقوہ اسے جلا ڈالو، وانصروا اور مدد کرو، آلہتکم اپنے معبودوں کی۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شدید ترین سزا دینے کا سوچا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ سو ایک بڑا سا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں پھینکنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اور دوسرا جملہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ تم مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ عقل پر جب پردے پڑتے ہیں تو اس طرح پڑتے ہیں کہ وہ معبود کہ جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ ہماری ہر جگہ مدد کرنے والے ہیں، ہماری مشکلات دور کرنے والے ہیں، اور آج انہی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا کر تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہو۔ بالآخر ایسا ہی کیا گیا، الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر۔ تو وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور جس اللہ کی عظمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہی حکم دے دیا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِهِ اس کے ساتھ، کیدن چال کا، کہ ان سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ پس ہم نے بنا دیا انہیں، الاخسرین ناکام، خسارے والے۔ تو ان کے ارادے تو یہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کچھ اور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو، یعنی حضرت ابراہیم کو، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ تو ایسی زمین جس کے بارے میں الفاظ استعمال ہوئے، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سے مراد زرخیز و شاداب علاقہ ہے، اور یہ ارض کنعان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر آئے، اور اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں بھی نبوت عطا ہوئی تھی۔ اگرچہ ان دونوں انبیاء کا
دارائے نبوت الگ الگ تھا، لیکن اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس واقعے کے بعد آپ دونوں نے وہاں سے ہجرت فرمائی اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی سارے جہاں والوں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھا سنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔